بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایک خاص اور اسپیسیفک مزاج ہے، تو وہ اس اسپیسیفک اور مخصوص مزاج کو چاہتے ہیں کہ اب قرآن کی آیتوں کو بھی اس مزاج کے تابع کریں، احادیث کو بھی اس کے تابع پائی جاتی ہے۔ ہم سب کے اندر بیماری پائی جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو اور جنہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب محفلوں میں ہوتے ہیں، مجالس میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ان کا مزاج ہوتا ہے تو اس مزاج کے مطابق وہ احادیث بناتے ہیں اور لاتے ہیں اور کہتے ہیں جی، لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم متبع سنت ہیں، ہم بڑی سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اگلا بندہ جو بیٹھا ہے وہ تو شاید بالکل فارغ ہے اور وہ تو سنتوں کی اتباع ہی نہیں کر رہا۔ یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان سے آدمی سنیں کہ ہر وقت یہ بات کر رہے تھے جی ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اکابر، اسلاف، بزرگوں سے عقیدت اور محبت ہونی چاہیے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعتاً ہم اپنے اکابر اور اسلاف کے متبع ہیں، ان کے پیروکار ہیں؟ واقعتاً ہم حدیث کی اتباع کر رہے ہیں یا ہم اپنے مزاج کی اتباع کر رہے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، سوائے میں نے عرض کیا کہ چند لوگوں کے، جو واقعتاً اکابر کے پیروکار ہیں اور واقعتاً سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، کہ انہوں نے اپنے مزاج کو سنت کے مطابق ڈھال لیا، اپنے مزاج کو اکابر کے مزاج کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ ورنہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جن کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اگر کسی بزرگ کی طبیعت میں سختی ہے اور اس کے مزاج میں کھردرا پن ہے اور وہ ذرا سخت مزاج کا اور طبیعت کا ہے، تو اب وہ سارے ان واقعات، بزرگوں کے واقعات جمع کرے گا، جو بزرگ سخت مزاج کے تھے یا جو اکا دکا ان کا واقعہ ملتا ہے، جن احادیث میں سختی کا اور غصے کا ذکر ہے، تو وہ کہے گا دیکھو حدیث میں ایسے نہیں آتا، دیکھو بزرگوں نے ایسے نہیں کیا، ہمارے اکابر اور اسلاف نے ایسے نہیں کیا۔ تو یہ آدمی متبع سنت نہیں ہے، یہ آدمی حقیقت میں اپنے مزاج کی اور اپنی طبیعت کی اتباع کرے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی نرم مزاج ہے، اب چونکہ اس کی طبیعت میں اور مزاج میں نرمی ہے، تو وہ ساری آیتوں کو تلاش کرے گا، احادیث کو تلاش کرے گا، اپنے بزرگوں کے واقعات تلاش کرے گا، اور پھر لوگوں کو بتائے گا اور سمجھائے گا کہ دیکھو نرمی ہونی چاہیے۔ چونکہ وہ خود نرم مزاج ہے تو لوگ سمجھتے ہیں دیکھو یہ کتنا متبع سنت ہے، کتنا بزرگوں کا اور اپنے اکابر اور اسلاف کا پیروکار ہے۔ تو میرے دوستو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مزاج کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم احادیث کو، قرآن کو پڑھیں، اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ہمیں حدیث کیا بتا رہی ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہیں، پھر ہم اپنے مزاج کو ان کے مطابق ڈھالیں۔ نہ یہ کہ پہلے ہم اپنا ایک نظریہ بنا لیں، پہلے اپنا ایک کیا کہتے ہیں اعتقاد بنا لیں، پھر احادیث کو معاذ اللہ توڑ موڑ کر اس کے تابع کرنے کی کوشش کریں، قرآن کی آیتوں کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے ان کی تشریح کر کے اس کے تابع کرنے کی کوشش کریں، بزرگوں کے ایسے واقعات بنا کر ان سے خود اپنی منمانی کا جو قصہ اور نتیجہ ہے وہ اخذ کریں، اور وہ اخذ کرنے کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ ہم تو بڑے اکابر اور اسلاف کے یعنی پیروکار ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ہم حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ گویا اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ ہم اس کو متبع سنت نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے مزاج کی اتباع کر رہا ہے، اپنی طبیعت کی اتباع کر رہا ہے۔ البتہ اس نے ساری حدیثیں وہ تلاش کر رہی ہیں جو اس کی طبیعت کے اور اس کے مزاج کے موافق ہے۔ تو یہ ایک بہت باریک فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کو احادیث کے مطابق ڈھالیں، سنت کے مطابق ڈھالیں، حضور کے طریقہ کار کے مطابق ڈھالیں، اپنے مزاج کو اکابر اور بزرگوں کے مزاج کے مطابق ڈھالیں۔ نہ یہ کہ اپنا جو پہلے سے مزاج ہے اسی کے مطابق پھر اپنے اکابر اور بزرگوں کے اقوال لاتے رہیں اور ایسی احادیث کو تلاش کرتے رہیں اور لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ یہی اتباع سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے مزاجوں کو قرآن اور سنت کی تعلیمات اور اپنے بزرگوں، اپنے اکابر اور اسلاف کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔